الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں تیسرے شکوے کا بیان تھا اور ساتھ ضمناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ میرے پیغمبر جو کچھ بھی آپ کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ سے پہلے رسولوں کے اوپر بھی اسی قسم کے طعن اعتراض کیے گئے، اور پھر مشرکین مکہ کے شبہات کا اللہ پاک نے جواب دیا۔ پھر آخر میں تخویف و بشارت تھی کہ جس نے نیک عمل کیا اپنے نفع کے لیے کیا، جس نے برا کیا اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، اور فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب ظلم کرنے والا بندوں پر۔ اب یہاں سے جو آج کا سبق شروع ہوا ہے، یہاں سے تیسری عقلی دلیل اللہ پاک بیان فرمائیں گے، اور یہ اعلیٰ سبیل الترقی۔ پہلی عقلی دلیل میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کے بنانے کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے زمین کا تذکرہ، سورج چاند ستاروں کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ پاک اس دلیل کے اندر اپنے علم کا تذکرہ کریں گے۔ اس دلیل سے غیر اللہ سے علم غیب کی نفی بیان کی گئی ہے۔ پہلی دو عقلی دلیلیں تھیں جو اس صورت میں گزری ہیں، اس میں اللہ پاک نے متصرف اور کارساز ہونے کو بیان کیا ہے کہ اس جہان کے اندر متصرف اور کارساز صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ جو دلیل ہوگی یہ اللہ پاک کے علم کو ثابت کرنے والی دلیل ہوگی کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا کھلا علم ہے، کتنے وسعت علم والا ہے۔ اب یہ دلیل کے اندر اللہ پاک بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں جی، الیہ یرد علم الساعہ، طرف اسی اللہ پاک کے پھیرا جاتا ہے علم الساعہ، علم قیامت کا، طرف اسی کے یعنی اللہ پاک کے یرد پھیرا جاتا ہے علم قیامت کا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتے کوئی پھلوں سے کوئی بھی، من اکمامها اپنے غلافوں سے، ایک چیز، وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی، نہیں حاملہ ہوتی کوئی مونس، من انثی کوئی مونس، ولا تضع بعلمہ، اور نہیں وضع کرتی یعنی نہیں گراتی، نہیں جنتی، الا بعلمہ مگر ساتھ اسی کے علم کے، مگر ساتھ اسی کے علم کے۔ ٹھیک ہے جی، تین چیزیں اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں، غور سے سمجھنی ہے، بلکہ تین نہیں
4 چیزیں، ہاں، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع بعلمہ. 4 چیزیں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی. سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان کی ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے قیامت کا علم نہ کسی اپنے نبی کو دیا، نہ ولی کو دیا، نہ پیر فرشتے، نہ بزرگ، کسی دنیا کی کسی ہستی کو، کسی مخلوق کو قیامت کا علم نہیں دیا. قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. اس کے سوا قیامت کا ذرہ برابر بھی کسی کے پاس علم نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعۃ. یہاں اللہ پاک نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی جو کچھ بھی مخلوق کے آگے، جو کچھ بھی مخلوق کے پیچھے ہو چکا ہے، سب کچھ جمیع ما کان ما یکون، جو کچھ ماضی کے اندر حالات و واقعات پیش آ چکے ہیں اور جو مضارع کے اندر، مستقبل کے اندر حالات و واقعات پیش آئیں گے، ان سب کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. زمین و آسمان کا، اور زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے، اس سب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ان سب کے حالات و واقعات کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، آسمان دنیا اور یہ زمین کی پستیاں، اوپر والا جہان جو ہے، 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کی بلندیاں کتنی ہیں یہ صرف کون جانتا ہے؟ ان 7 آسمانوں کے وسعتیں کتنی ہیں یہ صرف کون جانتا ہے؟ ان 7 آسمانوں میں خلا کتنا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ آسمان دنیا کے اوپر ستارے کتنے ہیں، ان ستاروں کی تعداد کتنی ہے، یہ علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ کون سے ستارے کا کتنا حجم ہے، کتنی جسامت ہے، کون سے ستارے کی کتنی روشنی ہے، کون سا ستارہ کتنی میعاد تک رہے گا، وہ کتنی مدت تک رہے گا، اس کی زندگی کتنی ہے، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آسمان کے اوپر 7 آسمان، جنت، جہنم، عرش و کرسی، قلم، سدرۃ المنتہا، یہ سارا علم صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ یہ آسمان ہے. پھر زمین ہے. اللہ فرماتے ہیں صرف آسمان کا علم ہی میرے پاس نہیں بلکہ زمین کا علم بھی میرے ہی پاس ہے. زمین کے اندر اب تک کتنی مخلوق دفنائی جا چکی ہے، اور زمین کے اوپر اس وقت کتنی مخلوق سانس لے رہی ہے، اس کا علم بھی صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. زمین کے اوپر کتنے جاندار سانس لے رہے ہیں، غیر جاندار چیزیں کتنی ہیں، جاندار چیزیں کتنی ہے، کون سی مخلوق کس جگہ پہ بس رہی ہے، کس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی مخلوق کس نظام زندگی کے اوپر اپنے سانس کاٹ رہی ہے، اس سارے کا سارا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. سمجھ آئی؟ سب کی ضرورتیں وہی پورے کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ پاک کا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور یہ عالم الغیب خاصہ ہونا صرف اور صرف خدا کا ہے، اس وجہ سے کہ رزق ہر چیز کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. تو جو ہستی ہر چیز کو رزق دے رہی ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کی کون سی حاجت پوری کرنی ہے، اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. اللہ کو پتہ ہے اس زمین کے اوپر کتنے درخت ہیں، اللہ کو پتہ ہے اب تک کتنے درخت اس زمین سے باہر نکل آئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر درختوں کی تعداد کتنی ہے، اور قیامت تک کتنے درخت اور زمین سے نکلیں گے، اور فی الحال جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کی کتنی تعداد ہے. یہ سارے کا سارا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، علم غیب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے.
ہاں، یہ کوئی چھوٹا سا علم نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے اندر ہی شامل کرتے جاؤ، فلانا بھی جانتا ہے، فلانا بھی جانتا ہے، فلانے کا بھی خاصہ ہے۔ یہ خاصہ صرف اور صرف میرے رب کا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس سے بھی آگے بڑھ کے تمہیں کہتا ہوں، کمرے کے اندر ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے، ایک چھوٹی سی کھڑکی کے ذریعے، روشن دان کے ذریعے، سورج کی کرنوں شعاؤں کے ذریعے جو چھوٹا سا ذرہ اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ذرہ ہے کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کہاں سے پیدا ہوا، کیسے یہ کمرے میں داخل ہوا، اور اب ہوا اس کو اٹھا کے کس سوراخ سے نکال کے کہاں ہوا جا کے پھینک دے گی، سمندر میں پھینکے گی، پھر یہ ذرہ سمندر کے اندر جا کے سمندر کی گہرائیوں میں رہے گا یا سمندر کی سطح پہ زندگی گزارے گا، پھر سمندر اس کو نہ جانے کب، کس وقت، کون سے دن، کس سال کے اندر، کس مہینے کے اندر، کس ہفتے، کس گھڑی کے اندر، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، سمندر اس کو نکال کے کس جگہ پہ پھینکے گا، اور اس ذرے کا کیا انجام ہوگا، یہ علم بھی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ علم غیب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، علم غیب یہ خاصہ خدا بندی ہے، بس سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ علم غیب جو چیز ہے یہ صرف اور صرف اسی کو سجدہ ہے جس نے ساری مخلوق کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے۔ اگر تم کہو کہ نبی بھی عالم الغیب ہے، بھئی نبی کے لیے کوئی ضروری ہے کہ اس جہان کے اندر اس کو پتہ ہو کہ رینگنے والے سانپ کتنے ہیں؟ کیا نبی کا یہ فریضہ ہے؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ جہاں بھی آپ پورے قرآن کے اندر پڑھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی فریضہ سونپا کہ آپ نے میرے احکام بندوں تک پہنچانے ہیں، اور آپ نے جو احکام مان لے اس کو خوشخبری سنانی ہے، جو نہ مانے اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈرانا ہے۔ فریضہ نبوی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بشیر ہے اور کیا ہے؟ نذیر ہے، بس۔ نبی کے لیے کوئی ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس زمین کے اوپر کیڑے مکوڑے کتنے ہیں؟ نبی کے لیے کوئی ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس جہان کے اندر بھینسیں کتنی ہیں، اس جہان کے اندر گائیاں کتنی ہیں، بھیڑ کتنے ہیں، بکریاں کتنی ہیں؟ بھئی پتہ تو اس کو ہونا چاہیے جس نے ان کے لیے روزی روٹی کا کیا کرنا ہے؟ انتظام کرنا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے آیت میں کیا فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 52 کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، وَعِندَهُ اسی کے پاس ہے، مفاتح الغیب آتا ہے کسی کو ترجمہ؟ ہاں، مفاتح چابیاں، غیب، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها، کرو شاباش ترجمہ، کوئی نہیں جانتا ان غیب کی چابیوں کو، کوئی نہیں جانتا، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ مفاتح دو معنی کیے گئے ہیں اس کے، غیب کی کنجیاں یا دوسرا مطلب غیب کے خزانے اسی کے پاس ہے۔ لا یعلمها، کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی دیو، ملائکہ، کچھ بھی نہیں جانتے، الا ہو، مگر ان کنجیوں کو صرف کون جانتا ہے؟ ان غیب کے خزانوں کو صرف کون جانتا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، جانتا ہے جو کچھ بھی خشکیوں کے اندر ہے اور جو کچھ بھی سمندروں کے اندر ہے، اس کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یعلم ما فی البر، خشکیوں کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر، پہاڑ ہیں، دریا ہے، ندی ہے، نالے ہیں، سمندر ہیں، آبشاریں ہیں، چشمے ہیں، پتھر ہیں، کنکریٹ ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، ذرے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، رینگنے والے، حشرات الارض ہیں، سانپ ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سمندروں کے اندر جو بھی چیز ہے،
ما فی البر والبحر، سمندروں کے اندر بھی جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، سمندروں میں کتنی مخلوق ہے، کون سے جانور ہیں پانی کے اندر، کتنی مچھلیاں ہیں، کون سی مچھلی کا کتنا حجم ہے، کتنی جسامت ہے، کتنا وزن ہے، کس مچھلی کی کتنی زندگی ہو گئی، کتنی زندگی باقی ہے، کتنے سانس باقی ہیں، کس مچھلی نے کتنا رزق کھا لیا، کتنا رزق اس کا باقی ہے، یہ سارا علم صرف کس کے پاس ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، جانتا ہے وہ جو کچھ خشکیوں کے اندر ہے اور جو کچھ سمندروں کے اندر ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، وما تسقط من ورقۃ، وہ جانتا ہے اس کائنات کے اندر، اللہ نے فرمایا کوئی پتا ایسا نہیں گرتا، کوئی پتا ایسا نہیں گرتا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی پتا ایسا نہیں ہے کہ جو گرنے والا ہو اور وہ اللہ کے علم سے کیا ہو، باہر ہو، پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو۔ ہر درخت سے جو بھی پتا جس وقت بھی گر رہا ہے، اس پتے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، ساؤتھ افریقہ کا جنگل ہو، لاکھوں کروڑوں درخت وہاں لگے ہوئے ہوں، اور بالخصوص خزاں کا موسم ہو اور پتے جھڑ رہے ہوں، اور جب وہ پتا درخت سے جھڑتا ہے، اللہ اکبر، ہر پتے کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ کون سا پتا کس درخت سے کس جگہ سے وہ گرے گا، اور وہ اوپر سے گرنے سے لے کر زمین تک رستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کرے گا، یہ کروٹوں کی تعداد بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ جب وہ پتا گرے گا، زمین پر گرے گا یا پانی میں گرے گا، اس کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ ہاں، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ ایسا نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو۔ ہر دانے کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ جب کوئی کسان بیج لے کے اس کو زمین کے حوالے کر کے آتا ہے، وہ کن راستوں سے گزرتا ہے، کس حالت سے گزرتا ہے، اور کتنے دن کے بعد اس نے سخت زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلنا ہے، اس کے بارے میں بھی صرف کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو بھی خشک و تر چیز ہے وہ صرف اور صرف کس کے علم کے اندر ہے؟ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت جو بھی اس کا علم ہے، دنیا کتنی ہے، آخرت کب آئے گی، یہ سارے کا سارا علم صرف اور کس کی طرف پھیرا جا رہا ہے؟ اللہ ہی کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ سورۃ نمل کے اندر اللہ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، فرما دیں لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، من ذویل عقول کے لیے، جو بھی آسمانوں کے اندر مخلوق ہے، کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ ملائکہ ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، جو کچھ بھی مومنین کی ارواح ہیں آسمانوں میں، کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ والارض، اور زمین کے اوپر جو بھی مخلوق آباد ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہوں، صحابہ کرام ہو، اللہ کے نیک بزرگ ہوں، کوئی بھی مخلوق زمین کے اوپر آباد ہے، غیب کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا۔ کتنی آیتیں میں رکھوں آپ کے سامنے، آپ خود پڑھ کے آئے ہیں۔ سورۃ لقمان کی آخری آیات کیا کہتی ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ، عندہ، کرو ترجمہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ،
قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب اترے گی، کہاں اترے گی، کس زمین پہ اترے گی، اس کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ بارش جب آسمان سے نازل ہوگی باعث رحمت ہوگی، باعث زحمت ہوگی، کسانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی، فائدہ مند ہوگی، یہ علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ بارش کس وقت اترے گی، کون سے دن اترے گی، مہینہ کون سا ہوگا، یہ علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ کون سا قطرہ کس زمین پہ سب سے پہلے زمین کے حصے پہ گرے گا، اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ کتنے ہزار قطرے ایک گھنٹے کے اندر کتنی بارش ہوگی، اس ایک گھنٹے کے اندر جتنے قطرے بھی لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، 2 کروڑ ہیں، اربوں ہیں، یہ قطروں کی تعداد بھی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ایک چیز قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ بھی مادہ کے رحموں کے اندر ہے اس کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، عالم ہوگا جاہل ہوگا، اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا۔ انسان کی بات نہیں، نفس اللہ تعالیٰ نے عام، ہر ذی روح چیز اس میں شامل ہے، کوئی ذی روح چیز نہیں جانتی کہ وہ کل کو کیا کرے گا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق نہیں جانتی کہ وہ کل جب آئے گی ان کے اوپر وہ کیا کرنے والے ہیں، اس کا علم بھی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ انسان جو مرضی ارادہ کر لے کہ میں نے کل کو یہ کرنا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے پر مرے گا، یہ علم بھی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ انسان اچھا بھلا ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ کل کو میں فلانی جگہ جاؤں گا، کل کو میں فلانی جگہ جاؤں گا، یا میں کاروبار کے لیے نکل رہا ہوں، میں فلانی جگہ جا رہا ہوں، لیکن رستے کے اندر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کس زمین کے کس حصے پہ مرنا ہے، کہاں مرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس کا علم بھی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ کوئی نفس نہیں جانتا اپنی موت کے بارے میں۔ کتنی چیزیں ہوں گی یہ؟ 5۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم اللہ کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے رحموں میں کیا اس کا علم؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، یہ کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا وہ کل کو کس زمین کے کس حصے پہ مرے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ قیامت کا علم یہاں بھی اللہ نے فرمایا، حدیث ہے ایک، حدیث ہے ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام سارے بیٹھے ہیں مجلس کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اچانک ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ جب بندہ آیا، لباس بھی اس نے بڑا اچھا پہنا ہوا ہے، بال سیاہ رنگ کے، خوبصورت لباس، آ کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا، مل ایمانو، مل ایمانو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، جنت جہنم پر کیا رکھو؟ یقین رکھو۔ حساب و کتاب پر، میزان پر کیا رکھو؟ یقین رکھو۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم
اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، یہی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ کرو، اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ کرو کہ گویا تم اسے دیکھ کر عبادت کر رہے ہو، اور اگر یہ سوچ تم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو پھر اس طرح کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اس نے چوتھا سوال کیا متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والا جواب دینے والے سے زیادہ نہیں جانتا، وہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے تو جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نہ جاننے میں دونوں ہی برابر ہے، یعنی دونوں کو قیامت کا علم ہے ہی نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا اور نہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کا علم تھا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ ایک دیہاتی شخص تھا، غزوہ بدر کا غالباً موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس دیہاتی شخص نے آ کے 10 ماہ کی گابن اونٹنی لے کے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتاؤ یہ جو میری اونٹنی ہے یہ بچہ جنے گی یا بچی جنے گی، مذکر یا مؤنث، بتاؤ کیا ہے میری اونٹنی کے پیٹ کے اندر؟ انصاری ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے، اس نے جب ایسا فضول اور لچر قسم کا سوال کرتے دیکھا اس دیہاتی کو، اس کو غصہ آیا، اس نے غصے میں آ کر کہا کہ تو ادھر آ میں تجھے جواب دیتا ہوں، ایسا فضول سوال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، ادھر آ میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے جواب بھی ایسا دیا انصاری صحابی نے، غصے کے اندر اس نے کہا کہ تو نے اس اونٹنی کے ساتھ مجامد کیا، تیرا نطفہ اس کے پیٹ کے اندر ہے تجھے پتا ہو، یعنی غصے کے اندر اس نے جواب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو پہلے بلایا، اس کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ باحیا ہے، شریف آدمی کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسے کمینے اور بد زبانی کرنے والے کو اللہ یاد رکھنا اللہ اسے بغض رکھتے ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو سمجھایا، پھر اس دیہاتی انسان کو سمجھایا، اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بلایا آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے سورۃ لقمان کی آخری آیات تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وینزل الغیث، بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ بھی مادہ کے رحموں میں ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کر کے اس دیہاتی کو پھر سمجھایا، یعنی وہ سوال کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مجھے نہیں پتا۔ تو اگر کوئی انسان کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، سورۃ انعام کی آیت واضح طور پہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پیغمبر فرما دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تینوں چیزوں کی قرآن نے اس آیت میں تردید کی، اور تینوں چیزوں کے اوپر آج کیا ہے؟ سب سے زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ پہلی چیز مختار کل، اللہ نے اس کے رد کر دیا، میرے پیغمبر کہہ دو آسمان زمین کے خزانے میرے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علم غیب، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا میرے پیغمبر فرما دو میں غیب کا علم۔ تیسری چیز نوری، بشری، نوری، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ میں نوری، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تینوں چیزوں کا اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ رد فرما دیا۔ قرآن پاک سب سے زیادہ جو زور دے رہا ہے وہ 2 مسئلوں کے اوپر زور دیتا ہے، ایک مختار کل اور ایک علم غیب، بس ہیں اور بھی صفتیں اللہ ذکر کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ پاک ذکر کر رہا ہے، زور دے رہا ہے اپنی 2 صفتوں کے اوپر دے رہا ہے۔ قادر و قدیر صرف کون ہے؟ ہاں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ ہر چیز کے حالات سے واقف صرف کون ہے؟
آنے والے حالات اور واقعات کا علم صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ ان دو صفتوں کے اوپر اللہ پاک کیا دے رہے ہیں؟ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نا یہی صورت آپ دیکھ لو، حامیم سجدہ، پہلی دو عقلی دلیلیں تھی، اس میں اللہ نے مختار کل کا ذکر کیا، اختیار کا، قادر و قدیر کا، زمین کو میں نے بنایا، آسمان کو میں نے بنایا، سورج چاند ستارے یہ میرے حکم کے تابع ہیں۔ اب تیسری عقلی دلیل کے اندر اللہ کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ اپنے علم کو ذکر کر رہے ہیں کہ میرا علم دیکھو کتنا وسیع ہے، کہ الیہ یرد علم الساعہ، کہ وہ قیامت کہ جس میں ساری کائنات فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے، سورج چاند ستارے سب تباہ ہو جائیں گے، اتنا بھاری زلزلہ طاری ہو جائے گا، وہ جو علم ہوگا وہ علم وہ کب آئے گی قیامت؟ اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا، سورہ لقمان کی آیت مبارکہ تلاوت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نشانیاں بتا دیتا ہوں قیامت کی، صرف دو نشانیاں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، سمجھو قیامت کھڑی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لونڈیوں کا زمانہ تو چلا گیا، بعد کے محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ جب بیٹی اپنی ماں کے اوپر بادشاہوں جیسا حکم چلائے گی، جب بیٹی اپنی ماں کے اوپر بادشاہوں جیسا حکم چلائے گی زبردستی، تو سمجھو یہ قیامت کی نشانی کیا ہو گئی۔ پھر دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمائی کہ سیاہ اونٹ جو چرانے والے ہیں یہ بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں کھڑی کریں گے۔ یہ کون سی قوم ہے اس کے اندر؟ عربی لوگ ہیں اس کے اندر، عرب قوم ہے، بدو لوگ تھے، بکریاں چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، صحراؤں کے اندر کھپنے والے تھے، لیکن دیکھو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اب تو ایک نیا شہر بھی کاٹ رہے ہیں نا سعودی عرب کے اندر، ریاض شہر، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی، اور اصل یہ عربوں کے اوپر زوال ہے، اصل یہ عربوں کے اوپر کیا ہے؟ زوال ہے، زوال، ختم ہو جائیں گے یہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی وہی اپنے اس عرب کی سرزمین کے اوپر وہ یورپ والا نظام زندگی لانا چاہتے۔ شاید کسی کو پتا ہو یہ گزشتہ دنوں انہوں نے کون سا فیسٹیول منایا؟ ہالووین فیسٹیول، شیطانی، سارے جس میں جوان نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے، اور اس کے اندر شیطانی شکلیں اپنائی ہوئی ہیں، خوفناک شکلیں اپنائی ہوئی، اکٹھے مردوں عورتوں کا اختلاط ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے ان یہود و نصارہ نے اس سرزمین کے اوپر یہ کام جاری کروایا۔ اب جو باقی جتنے بھی روئے زمین کے اوپر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، وہ جب دیکھیں گے عرب والے یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہے، وہ اسلامی ملکوں میں بھی یہ کام کیا ہوگا؟ رواج پذیر ہوگا۔ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ رحمان کی بات نہیں ماننی، شیطان کی بات ماننی ہے، شیطان کی عبادت کرنی ہے، شیطانوں کی بات ماننی ہے، تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ تعلیم اب رواج پذیر دی جائے گی۔ یوں ہی تو نہیں حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت دین کے رستے پر چلنا اس طرح ہوگا جس طرح کسی نے ہاتھ کے اندر کیا لے لیا؟ انگارہ لے لیا۔ لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے جائیں گے، لوگ داخل ہوتے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا چٹائی کے تنکوں کی طرح ان کے سروں کے اوپر فتنے ڈالے جائیں گے، سیاہ رات، سیاہ اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے جائیں گے، خود سمجھیں گے کہ اچھا کام ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بہت بڑی نافرمانی ہوگی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ نے فرمایا طرف اسی کے پھیرا جاتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، دوسری چیز، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے غلافوں سے۔ یہ بھی کس کے علم کے اندر ہے؟ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے درخت پھلدار اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ہر درخت کون سا پھل دے گا اور کب اس کے غلاف سے وہ پھل نکلے گا۔ شاخ ہوتی ہے نا، شاخ چھوٹی سی ٹہنی ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک ڈنڈی نکلتی ہے، اس سے پھر کیا نکلتا ہے؟ پھل نہیں، اسی کو غلاف کہا گیا ہے کہ وہ غلاف سے کب کس وقت صبح و شام پھل نکلے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھل میٹھا ہوگا، کڑوا ہوگا، کچا ہی ختم ہو جائے گا یا پک کے کسی کے لیے استفادے کا سبب بھی بنے گا، فائدے کا سبب بھی بنے گا، یہ علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اگر اس کو کوئی توڑ لے گا، کون سا بندہ اس کو آگے توڑے گا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کو توڑنے والا یا خود ہی ٹوٹ کے زمین پر گر جائے گا یا اس کو کوئی انسان آگے توڑے گا؟ اس کو توڑ کر یہ کس مارکیٹ میں، کس دکان میں کون بندہ اس کو کھائے گا؟ یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہ جو کھانے والا ہوگا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ ثابت ہوگا، اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ یہ علم غیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب، کہ ہر چیز کا کلی علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آپ کا کپڑا ہے جو آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے، لباس کس سے بنا؟ کپاس سے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس کپاس سے بنا اس کا گانے والا کون تھا؟ جانتے ہو نام؟ نہیں پتا۔ کس سرزمین پہ اس کی کپاس ہوگی؟ نہیں پتا۔ کون سا پانی لگا؟ نہر کا لگا یا زمین کا لگا؟ جانتے ہو؟ نہیں پتا کسی کو۔ کس کسان نے، کس زمین پہ، کہاں اگی، کس کسان نے اس کپاس کو کاٹا، پھر اس کو اکٹھا کر کے فیکٹری میں پہنچایا گیا، دھاگا بنا، کپڑا بنا، کون لوگ تھے دھاگا بنانے والے، کون لوگ تھے کپڑا بنانے والے، پھر یہ مارکیٹ میں آیا، پھر مارکیٹ سے پرچون میں آیا، پرچون میں یہ کیسے آیا، کس طرح آپ کے پاس آیا، اور جو اب آپ نے زیب تن کیا ہوا کتنی بار اب اس کو پہنو گے، اور آپ کے پہننے کے بعد یہ کس کے پاس جائے گا، کہاں جائے گا، ذروں میں کہاں تبدیل ہو کے کہاں یہ مر کھپ جائے گا، کس زمین کے حصے میں چلا جائے گا، یہ سارا کلی علم کس کے پاس ہے؟ کپڑے کا بھی اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہر چیز کا کلی علم مراد ہوتا ہے، کلی علم۔ قیامت کی کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امت کو بتا دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ دیکھو دن بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کا دن تھا، جمعے والے دن قیامت آئے گی، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا ہفتہ ہوگا۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ ہاں، چند نشانیاں اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی بتا دی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا کلی علم ہو گیا۔ علم غیب جو ہے وہ کلی علم ہے، کلی علم۔ کلی علم کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کلی علم جو ہے ہر چیز کا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اس میں سے اگر کچھ علم، دیکھو نبی ہے، مثال کے طور پہ 1.25 لاکھ تعداد ہے انبیاء کی، پیچھے آپ قرآن پاک میں پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کا حال آپ پر بیان کیا اور بعض کا حال پوشیدہ رکھا۔ کلہم، نبیوں میں سے کچھ نبیوں کا علم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو کیا کہو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے بارے میں پتا تھا، جبکہ اللہ خود قید کے اندر کہہ رہا ہے کہ کچھ کا علم دیا، کچھ کا نہیں دیا، تو کیا کہو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی فلانے کے بارے میں پتا تھا، فلانے نبی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں۔ اسی طرح قیامت ہے، قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کون سا مہینہ، کون سا سال، کس گھڑی میں، صبح شام دوپہر، کس گھڑی میں، کیسے آئے گی، سمجھ آئیے؟ کتنے سال باقی رہ چکے ہیں، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، یہ کلی علم قیامت کا کس کے پاس ہے؟ اگر قیامت کے کلی علم میں سے 2، 4، 10، 100، 1000، لاکھ خبر اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دے تو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، کہ غیب کے اوپر اللہ نے اپنے پیغمبر کو خبر دی ہے، مطلع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، وما تحمل من انثی، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث، نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث۔ آگے دیکھیں، آگے آخری لفظ، الا بعلمہ، مگر وہ اس کے علم میں ہے۔ اب ولا تضع، اور نہیں وضع کرتی، الا بعلمہ، مگر وہ بھی کس کے علم میں ہے؟ حاملہ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو وضع کرتی ہے، حمل گراتی ہے، وہ بھی کس کے علم میں ہے؟ اللہ ہی کے علم کے اندر ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، ٹھیک ہے، اتنا کوئی علم تو ڈاکٹروں کے پاس بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے بڑا زبردست اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو حاملہ کا پتہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں چلتا، کہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی،
حالانکہ آج کل تو کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لیڈی ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہے، پیٹ کے اندر کیا پل رہا ہے، بلکہ ولادت کے وقت کا بھی وہ کیا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگی، ولادت ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو فلاں وقت وضع حمل ہوگا، اور ہوتا بھی ہے بعض اوقات اس طرح۔ تو اشکال ہے کہ تم کہتے ہو کہ وضع حمل اور جو کچھ بھی مادہ کے پیٹ میں ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، حالانکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لیڈی ڈاکٹر بتا دیتی ہے۔ جواب سمجھو، جواب تمہارے اوپر بڑے لوگ یہ سوال ڈالیں گے، جواب سمجھو، جواب یہ ہے وہ جو ڈاکٹروں کے پاس سارا علم آیا ہے وہ اسباب کے تحت آیا ہے۔ وہ کس کے تحت آیا ہے؟ اسباب کے تحت آیا ہے۔ اسباب ہیں تو علم ہے، اسباب نہیں تو علم نہیں۔ اسباب نہیں، مثال کے طور پہ الٹرا ساؤنڈ والی مشین ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوگی تو لیڈی ڈاکٹر کو پتا چلے گا، وہ نہیں ہوگی نہیں پتا۔ یہ کیا ہے؟ سبب، مشینری کے ذریعے، اس کو ذرائع آلات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الٹرا ساؤنڈ والی مشین ہو، بجلی نہ ہو، یہ بھی تو ایک سوغات ہے نا بڑی، ٹھیک ہے، بجلی نہ ہو پھر بھی پتا، بھئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہو، پھر وہ مشین صحیح ہو، پھر بجلی ہو، بجلی کے تحت پھر اسباب کے تحت وہ کیا ہوگا، پتا چلے گا کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ سارا جو علم ان کو حاصل ہوا ہے یہ اسباب کے تحت، لیکن اللہ پاک کو جو علم حاصل ہے وہ اسباب، وسائل، مشینری کے ذریعے نہیں۔ اللہ جو ہے بغیر اسباب مشینری کے جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا جواب دیکھو آیت کے اندر، ما تحمل من انسا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عورتوں کے رحم کو دیکھ رہا ہوں، صرف یہ نہیں کہا کہ میں صرف عورت کے پیٹ کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ مادہ جنے گی یا نر جنے گی، ٹھیک ہے، صرف اللہ نے عورت نہیں، اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر جتنی بھی مونس من انسا، جتنی بھی مونس گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بھینسیں ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں ہیں، کوئی مخلوق کے اندر بھی، کسی مخلوق کے اندر کوئی مونس ہے، جو مونس کے اندر جو کچھ بھی اس کے پیٹ کے اندر ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، مذکر ہے، مونس ہے، اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ سمجھے؟ صرف عورت کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، صرف عورت کا ہی ذکر نہیں ہے یہاں پہ، اللہ نے ایک مطلق لفظ بولا ہے، من انسا، ہر مونس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، تیسرا جواب ایک اور ہے، دیکھو، ایک جواب تو میں نے پہلا آپ کو یہ دیا کہ ڈاکٹر کو جو علم ہوا وہ کس کے تحت ملا ہے؟ اسباب، آلات کے تحت۔ بغیر آلات کے ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، بغیر آلات کے ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ، پھر ہمیں بھی نہیں پتہ، ہم اور ڈاکٹر کیا ہو گئے ہیں؟ برابر ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کو جو پتا چلا ہے وہ آلات اور مشینری کے ذریعے پتا چلا۔ چلو، ڈاکٹر کو پتا چل گیا کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ مشینری کے ذریعے، ڈاکٹر کو صرف اتنا پتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ لگا لو کہ بچہ وہ اندر جو ہے وہ صحت مند ہے یا غیر صحت، بس اس سے زیادہ ڈاکٹر کو نہیں پتا۔ کیا اس کو علم غیب کہہ دیں گے؟ نہیں بھئی، وہ بچہ جو ہوگا جننے کے بعد، وہ مادہ جب بچہ جنے گی، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اللہ کو صرف اسی چیز کا علم نہیں ہے، اللہ کو اس چیز کا بھی علم ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد کتنی عمر تک رہے گا، کتنے سانس لے گا، کتنا رزق کھائے گا، اس کی قسمت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اللہ اکبر،
کتنی بار وہ زبان سے اپنے لفظوں کو ادا کرے گا، اچھے لفظ کتنے ادا کرے گا، برے لفظ کتنے ادا کرے گا، آنکھوں کو جو جھپکے گا کتنی ہزار بار لاکھوں بار جھپکے گا، سمجھ آئیے، ہاتھوں کو حرکت دے گا کتنی بار دے گا، پاؤں کے قدم کتنے چلے گا، عالم ہوگا جاہل ہوگا، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ سارا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ صرف یہ پتہ لگا لینا لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کو تو عالم الغیب بالکل نہیں کہتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس چیز کا کلی علم مراد ہے، وہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے نا، وہ کلی علم، کلی علم، وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کتنی زندگی، قسمت کا کیسا ہوگا، عالم ہوگا جائے، یہ سارا علم اس مادہ کے پیٹ میں جو بھی چیز ہے، اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، اب وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث اور نہ وضع کرتی ہے الا بعلمہ، مگر ساتھ اسی کے علم کے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ تیسری عقلی دلیل کے بعد اب پھر تخویف اخروی ہے۔ یہ ہر دلیل کے بعد اللہ پاک نے اس صورت میں تخویف دنیاوی یا اخروی بیان کی ہے۔ اب یہ تیسری عقلی دلیل کے بعد کیا ہے؟ تخویف اخروی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اللہ نے فرمایا اور جس دن کے بلائے گا اللہ پاک ان کو، کن کو؟ مشرکوں کو۔ جس دن کے بلائے گا اللہ پاک ان کو، کیا بلائے گا؟ أَيْنَ شُرَكَائِي، اللہ مشرکوں سے کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ میرے شریک کدھر ہیں جن کو دنیا کے اندر میری صفتوں کے اندر شریک بناتے تھے؟ اب وہ کہاں چلے گئے؟ بلاؤ تو صحیح۔ کیوں بلاؤ؟ کہ آج تمہیں مدد کی بڑی ضرورت ہے، اوے تم آج بہت بڑی مشکل کے اندر پھنس گئے ہو، آج تمہیں ان شریکوں کی، ان معبودوں کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ان کو بلاؤ، ان کو پکارو، وہ تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دیں، تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں، آج تمہیں کیا ہے؟ مدد کی بڑی ضرورت ہے۔ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک؟ ٹھیک ہے، آگے سنو جواب کیا دیں گے؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ اب وہ مشرک کہیں گے آگاہ کر رہے ہیں ہم آپ کو، اے اللہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ما منا من شہید، کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہ، مطلب کوئی اس عقیدے کا مدعی ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے، ہم میں سے تو کوئی اس عقیدے کا مدعی ہے ہی نہیں، ہم تو دعویٰ نہیں کرتے کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یا اللہ ہاں آج ہم نے یہ مشاہدہ کر لیا ہے کہ تیری ذات وحدہ لا شریک ہے، تو ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، تیرا کوئی شریک نہیں مولا، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بے مثل ہے، تو بے مثال ہے، تو بے نظیر ہے، یا اللہ تیری کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی طاقتوں کے اندر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آج ہم نے دیکھ لیا، ہم تو توبہ طائب ہو گئے، ہم میں سے اب کوئی بھی اس عقیدے کا مدعی، اے اللہ ہم تجھے دیکھ بتا رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس شرکی عقیدے کا مدعی نہیں ہے، حامل نہیں ہے، ہم تو موحد ہیں، ہم کیا ہیں؟ موحد ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ آگے فرمائیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اللہ فرما رہے ہیں اور گم ہو گئی ان سے وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے آج سے پہلے، وَضَلَّ، اور گم ہو گئی ان سے وہ ہستیاں جن کو وہ کانو یدعون پکارتے تھے من قبل، آج سے پہلے، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یقین کر لیں گے، وَظَنُّوا یہ یقین کے معنی میں، اور یقین کر لیں گے وہ لوگ، مَا لَهُم کہ نہیں ہے واسطے ان کے، مِن مَّحِيصٍ کوئی بھاگنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے بالکل۔ اچھا یہ وَضَلَّ عَنْهُمْ ہے نا، جو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بار بار آتا ہے کہ گم ہو جائیں گے ان سے وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے آج سے پہلے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، یا تو یہ لفظ حقیقت کے اوپر محمول ہے، حقیقت کے اوپر، مثلا کہ جن جن ہستیوں کی وہ دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اگر وہ ہوں گے اللہ والے، اگر وہ ہوں گے اللہ والے،
نیک لوگ، نیک بخت لوگ، ان کو انہوں نے دنیا میں معبود بنایا. اب کل قیامت والے دن وہ جو ہوں گے جن کو انہوں نے نیک لوگوں کا معبود بنایا، وہ کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر. اور یہ خود کہاں ہوں گے؟ جہنم دوزخ کے اندر. تو وہ بالکل ان سے گم ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے. پکاریں گے لیکن ان کی پکار کو نہیں سنیں گے. ان کو کیا پتا ہوگا؟ یا تو یہ کیا حقیقت کے اوپر محمول ہے. دنیا کے اندر معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا غائبانہ حاجات میں، ٹھیک ہے، اور یہی عقیدہ لے کے مرے، کل قیامت والے دن جہنم میں گئے تو پکاریں گے معین الدین آپ مجھ میں بچا، لیکن کون سنے؟ کوئی پکار نہیں سن. تو وہ کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر ہوں گے. تو گم ہو جائیں گے ان سے وہ ہستیاں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر جن کو انہوں نے معبود بنایا دنیا کے اندر وہ تھے مشرک پیشوا، مشرک مقتدا، تو اب وہ کل قیامت والے دن جہنم کے اندر ہوں گے، سب سے نیچے طبقے کے اندر. کیوں؟ ان مشرک معبودوں کے دو جرم تھے. ایک جرم یہ تھا کہ وہ خود بھی گمراہ تھے، دوسرا جرم یہ تھا کہ دوسروں کو بھی انہوں نے کیا کیا. ان کے دو قصور ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم کے آخری طبقے کے اندر پھینکے گا. ان کو جہنم کے آخری طبقے. اور یہ جو مشرک مقتدی تھے یہ ہوں گے اوپر والے طبقے میں. تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ان سے ہستیاں گم ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ حقیقت کے اوپر معمول ہے کہ وہ ان سے ہستیاں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی، گم ہو جائیں گے. دوسرا معنی یا یہ کنایتن ہے. کنایتن مطلب کہ کنایتن یعنی مدد ہی نہیں کر رہے، کام ہی نہیں آئیں گے، مدد ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ یہ آپ کی کسی کے ساتھ دوستی پکی دوستی تھی، تو آپ کے دکھ درد کے اندر کیا ہوتا تھا؟ وہ شریک ہوتا تھا. تو اچانک کیا ہوا؟ اس سے جدائی پڑ گئی. جدائی پڑتے آپ کسی کے پاس گئے، دوسرے کے پاس. آپ نے اس کو مدد کے لیے اپیل کی، یار مجھے فلانی ضرورت ہے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دے دے. اب وہ آپ کا دوست ہوگا، وہ کہے گا یار وہ تیرا جو فلانا دوست ہے اس سے تو بڑی پکی دوستی، بڑی محبت تھی، اس سے جا کے لے، مدد طلب کر. تو آپ کیا کہو گے؟ بابا وہ تو اب نظر ہی نہیں آتا ہمیں، وہ نظر ہی نہیں آتا ہمیں، جان چھڑا چکا ہے. لیکن ہے وہ دوست محلے کے اندر ہی، گاڑی کے اندر جا رہا ہے، آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نظر تو آ رہا ہے لیکن مدد نہیں کر رہا. نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ مدد نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اونچا ہو چکا ہے، وہ کہیں اور چلا گیا ہے، اس کی سوچیں کچھ اور بن گئی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ وہ مدد ہی نہیں کریں گے. چلو روز محشر سامنے نظر بھی آ جائیں گے لیکن مدد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لیں گے، اللہ ہماری توبہ. ٹھیک ہے، نیک کیا کریں گے؟ اللہ نیک جو معبود ہوں گے جنہوں کو انہوں نے معبود بنایا تو وہ کہیں گے اللہ ہماری توبہ. قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی نہیں پتا. ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہماری قبروں پہ آگے ہمیں کچھ نہیں پتا. حضرت عیسیٰ بھی یہی جواب دیں گے، تمام پیغمبر یہی جواب دیں گے. لیکن جو ہوں گے مشرک معبود جنہوں کو انہوں نے دنیا میں بنایا، وہ لان تان کریں گے کہ ہم تم کو کون سا زبردستی لے کر آتے تھے، خود ہی تم آتے تھے، آؤ دونوں کٹھے چل کے جہنم کے اندر چلتے ہیں. ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیا ہو چکا ہے، پکی بات وہ ثابت ہو چکی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ مطلب ہے، یا یہ حقیقت پر محمول ہے کہ واقعتاً وہ گم ہو جائیں گی یعنی درجے طبقات بدل جائیں گے، یا یہ کنایتاً یعنی مدد نہیں کریں گے. دیکھیں یہ ترجمہ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ ہستیاں جن کو وہ پکارا کرتے تھے آج سے پہلے. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ، اور وہ یقین کر لیں گے کہ نہیں ہے واسطے ان کے کوئی بھاگنے کی جگہ. آج ہم اللہ کے اس جیل خانے سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کہیں بھاگنے کی ان کے لیے جگہ بالکل نہیں ہوگی. جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ آگے تفصیل ہے کچھ، وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ صورت بھی ختم ہو جائے گی اور کچھ اہتمام بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ کل کی حاضری بھی جی سب نے بولنی ہے، اتوار کل حاضری نہیں لگی. محمد اشرف صاحب کل جی تھے، یہ ساتھ ساتھ کل کا بھی کہتے ہیں. رشید احمد صاحب کل بھی، غلام محمد صاحب کل ہے تھے جی، محمد ارشد صاحب، عبد المجید صاحب.
محمد یونس صاحب، عبد المجید صاحب